ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عمران خان نیازی پاکستانی سیاستدان اور سابقہ کرکٹر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2002 تا 2007 جبکہ 2013 تا 2018 تک پاکستان قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سیاست میں قدم رکھنے سے قبل عمران خان ایک مشہور کرکٹر جبکہ مخیر حضرات میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے 2 دہائیوں تک پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور بعد میں خدمت خلق کے منصوبے بنائے، جیسے کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر اور نمل یونیورسٹی وغیرہ۔ عمران خان کی پیدائش لاہور میں اونچے درمیانے طبقے کے نیازی پشتون خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد انجینئر اکرام اللہ نیازی تھے۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور، پھر گرامر سکول ویلسٹر انگلینڈ اور بعد میں کیبل کالج آکسفورڈ سے حاصل کی۔ عمران خان نے 13 سال کی عمر میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ عمران خان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ عمران کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ 16ویں صدی میں ان کے آباء و اجداد ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے۔ عمران خان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے کامیاب کرکٹ کھلاڑی بھی پیدا کیے ہیں۔ جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل سکول اور ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے رائل گرامر سکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کے مضمون کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے کرکٹ کے دور کے بارے میں۔ کرکٹ کی معلومات کے بارے میں بات کریں تو عمران خان دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے اور دائیں ہاتھ سے ہی تیز گیند بازی بھی کیا کرتے تھے۔ قومی ٹیم میں عمران خان کی حیثیت آل راؤنڈر کی تھی، جبکہ عمران خان کے کیریئر کے اعداد و شمار اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہان میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ماضی میں وہ سیاست کے بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا عالمی کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کی بات کریں تو 1969-1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے آغاز کیا اور 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ بطور کپتان عمران خان نے پاکستان کے لیے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے، جبکہ 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ اگر ایک روزہ یا ون ڈے کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی قیادت میں پاکستان نے 139 میچز کھیلے، جن میں سے 77 میچ جیتے، 57 ہارے، جبکہ 4 میچز بے نتیجہ رہے اور 1 میچ برابر رہا۔ عمران خان نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 کا ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے جیتا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی ذاتی زندگی اور سماجی کاموں کے بارے میں۔ 1990 کی دہائی کے دوران عمران خان نے کھیلوں کے خاص نمائندہ کے طور پر پیش ہوئے، جہاں انہوں نے بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور امیگریشن کے پروگراموں کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ ٹیونرز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ یہ پاکستان میں پہلا کینسر کا ہسپتال تھا جس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز کا استعمال کیا گیا، جبکہ ہسپتال کے لیے زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے عطیہ کی تھی۔
27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی تکنیکی کالج کا قیام کیا۔ یہ کالج میاں والی ترقیاتی ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ کالج کا درجہ حاصل ہے۔ عمران خان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی۔ بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنز کا قیام کیا گیا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹین فراہم کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں قومی اور بین الاقوامی اعزازات کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ عمران خان کو پاکستان حکومت کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز 1992 میں عطا ہوئے۔ اس کے علاوہ عمران خان بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب بات کریں عمران خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو عمران خان نے 1995 میں مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے نکاح کیا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا شور پوری دنیا میں ہوا اور اس شادی سے عالمی میڈیا کو خصوصی اہمیت ملی، جبکہ 22 جون 2004 کو ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے، اور جمائمہ خان سے عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی شادی 8 جنوری 2015 کو برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ ہوئی۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں کے درمیان طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی۔ 2017 کے اواخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بی بی بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان، تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی، لیکن 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی ابھی عدت کچھ باقی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان کو فوراً جواب نہیں دیا تھا، لیکن 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی سیاسی زندگی میں قدم رکھنے کی۔ کرکٹ کیریئر کے دوران عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ عمران خان نے 1987 میں کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء کے کہنے پر دوبارہ کرکٹ میں واپس آئے اور انہی کے کہنے پر 1992 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی، اور اسی سے سیاست میں باقاعدہ طور پر عمران خان کو دلچسپی ہوئی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن 2013 کے بعد وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت اب پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف اٹھایا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔
عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ دنیا میں کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے اور کسی بھی ملک کی مدد نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ کسی ملک کی لڑائی میں اپنے ملک کی جگہ یا اپنے ملک کا اسلحہ فراہم کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی لوگوں کی ہم عزت کریں گے، جس سے دوسرے ملکوں پر یہ فرض ہے کہ وہ پاکستانیوں کی بھی عزت کریں اور ان کو احترام دیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے پاکستان میں غیر ملکی بے گناہوں کو آزاد کیا جو ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی جیلوں میں قید تھے، جس کے بدلے میں عمران خان نے دوسرے ملکوں میں جو پاکستانی بے گناہ قید تھے ان کو آزاد کروایا، اور ایک عرصہ دراز کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اسلامی دنیا میں بھی بہت سے اہم کام کروائے ہیں، جہاں اسلاموفوبیا کا بل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کشمیر اور مسلمانوں کے حق کے بارے میں بات کرنا۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی تھی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک آوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اگر عمران خان کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو شاید آپ پہلے یہ نہ جانتے ہوں کہ عمران خان مصنف بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان نے 1975 میں ویسٹ اینڈ ایسٹ، 1983 میں دا آٹوگرافی آف عمران خان، 1999 میں عمران خان's کرکٹ سکلز، 1991 میں A Personal View of Pakistan، 1992 میں All Round View، 1993 میں A Journey Through the Land of the Tribal Pathans، جبکہ 2011 میں A Personal History کی کتاب لکھی۔